اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ غاشیہ، الغاشیہ۔ غاشیہ کس کو کہتے ہیں؟ چھا جانے والی کو۔ غشیہ یغشا سے بنا ہے غاشیہ، ٹھیک ہے، یعنی چھا جانا یا چھا جانے والی، فیمیل کا صیغہ ہے اس کے اندر یہ۔ اور اس میں بھی پہلی آیت سے نام لیا گیا ہے الغاشیہ، اور یعنی ڈھانپ دینے والی، یعنی قیامت کا ذکر ہے اس میں، اور مشرکین کے لیے عذاب، اور آخرت میں مومنوں کو ملنے والی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اور الغاشیہ مکی صورت ہے، اس میں 26 آیات ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین، یعنی جیسے کہ میں نے ابھی بتایا نا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور جمعے کی نماز میں سورۃ الجمعہ اور الغاشیہ بھی پڑھتے تھے۔ تو دیکھتے ہیں حل عطا کا۔ حل مطلب کیا، عطا کا مطلب آئی ہے آپ کے پاس، عطا یا عطی سے بنا ہے، عطا کا آئی ہے آپ کے پاس حدیث خبر، الغاشیہ ڈھانپنے والے کی، کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر ڈھانپنے والے کی؟ اور غاشیہ قیامت کا نام ہے، اس لیے کہ وہ سب پر آئے گی، سب کو گھیرے ہوئے ہوگی، سب کو وہ ڈھانپ لے گی۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ کہیں جا رہے تھے کہ ایک عورت کے قرآن پڑھنے کی آواز آئی، آپ کھڑے ہو کر سننے لگے، اور اس نے یہی آیت حل عطا کا پڑھی، یعنی کیا تیرے پاس ڈھانپنے والی قیامت کی بات پہنچی ہے؟ تو آپ نے جو فرمایا نام قد جانی، یعنی ہاں میرے پاس پہنچی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اس کا یہ جواب دیا، تو یہ کس میں؟ ابن کثیر میں۔ تو کیا آئی ہے تمہارے پاس خبر ڈھانپنے والے کی؟ وجوہن کیا ہے، یعنی وہ ڈھانپنے والے کیا ہیں؟ وجوہن، وجہ کی جمع وجوہ ہے، کچھ چہرے، یوم اذن اس دن، غاشیہ ذلیل ہوں گے، خاشیہ خشوع سے بنا، یعنی جھکے ہوئے ہوں گے، ذلیل ہوں گے، یہاں پر جھکنے کے معنوں میں یہ آیا ہے۔ کچھ چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، عاملتن عمل کرنے والے، عاملہ عمل کرنے والے، ناصبتن تھک جانے والے، ناصبہ کام کر 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 تھک جانا، ایسے لوگوں کے چہرے تھکے ہوئے ہوں گے۔ یہ ان لوگوں کے چہرے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں کام میں بہت خوب محنت کی، لیکن ساری محنت صرف غلط کام اور غلط کوشش، غلط راستے پر، صحیح ڈائریکشن پر تھے ہی نہیں۔ جیسے کہ حضرت حسن بصری کے بارے میں آتا ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ فاروقان اعظم جب ملک شام میں گئے تو ایک نصرانی راہب، یعنی عیسائی راہب آپ کے پاس آیا، بہت بوڑھا تھا، اور اپنے مذہب میں عبادت، زیارت اور مجاہدے اور محنت اس میں لگا ہوا تھا۔ آپ نے اس کو دیکھا تو آپ رو پڑے، لوگوں نے آپ سے رونے کا سبب پوچھا، اس کی وجہ پوچھی، تو آپ نے فرمایا میں اس بوڑھے کو دیکھ کر رویا۔ تو فرمایا مجھے اس بوڑھے کے حال پر رحم آ رہا ہے کہ اس بیچارے نے اپنے خیال میں ایک نیک مقصد کے لیے بہت محنت کی، لیکن وہ اس محنت کے باوجود اللہ کی رضا نہ پا سکے گا۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی، یعنی کچھ چہرے عمل کرنے والے ہوں گے لیکن تھک جانے والے ہوں گے، یعنی صحیح راستے پر عمل نہیں کریں گے، یا اللہ کو مانا لیکن رسول اللہ کو نہ مانا، ایسے ہوں گے۔ تسلا وہ جلیں گے، یسلا سلا یسلا سے، تسلا فعل مضارع ہے، وہ جلیں گے، نارن آگ میں، حامیہ بھڑکتی ہوئی آگ میں، حامیہ یعنی یہ بھی جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور بھڑکتی ہوئی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ میں، تسقا وہ پلائے جائیں گے، تسقا یہ جو ہے مضارع مجھول ہے، اور سین قاف یا سے آتا ہے، سقا یعنی آخر میں یا الف مقصورہ کے ساتھ، اور سقا یسقی اسقی، تو تسقا کیا ہے؟ مضارع مجھول، وہ پلائے جائیں گے، من عینن ایک چشمے سے، آنیتن کھولتے ہوئے پانی کے۔ کون سے چشمے سے؟ آنیہ کہتے ہیں کھولتے ہوئے پانی کو، یعنی جس کے چہرے پستی میں ہوں گے اور جھکے ہوئے ہوں گے، تھکے ہوئے ہوں گے، دنیا کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہوں گے، ان کو، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی فکر نہیں کری، اللہ تعالیٰ کی رضامندی والے کام نہیں کرے، اور ان کے لیے کیا ہے؟ ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور ان کو پلایا جائے گا چشموں سے کھولتے ہوئے پانی کے۔ لیسا نہیں ہے، لہم ان کے لیے، طعام کوئی کھانا، الا مگر، من ضریع ان کانٹوں سے،
دری یعنی جو کھانا دیا جائے گا وہ بھی کیسے؟ کانٹوں کا کھانا دیا جائے گا، کانٹوں سے دیا جائے گا. لا یسمنو، نہ وہ موٹا کرے گا. یسمنو، اسمنا یسمنو سے نہیں وہ موٹا کرے گا. ولا، اور نہ ہی یغنی وہ فائدہ دے گا. اغنا یغنی سے، من جو بھوک سے، یعنی ایسا کھانا ہوگا نہ تو وہ صحت دے گا، نہ وہ موٹا کرے گا، نہ تو وہ بھوک مٹائے گا. وجوہن، اچھا اس کے بارے میں ایک آتا ہے، ایک مرتبہ ایک حضرت عمر ایک خانقاہ کے پاس سے گزرے، یعنی یہ بھی آتی ہے روایت ابن کثیر میں، کہ وہاں کے راہب کو آواز دی، وہ حاضر ہوا، آپ اسے دیکھ کر روئے. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، تو فرمایا یہ دیکھ کر یہ آیت یاد آ گئی کہ عبادت اور ریاضت کرتے ہیں لیکن آخر جہنم میں جائیں گے. پھر اس کے بارے میں بات دیکھیں، وجوہن، کچھ چہرے، یعنی ابھی کس کے بارے میں ہے؟ تھکے ہوئے چہرے کا. اب کون سے چہروں کا ذکر ہے؟ وجوہن، کچھ چہرے، یومئذ، اس دن، ناعمتن، تر و تازہ ہوں گے. ناعم، تر و تازہ ہوں گے. لسعیہا، اپنی کوشش پر. سعی کہتے ہیں سعی کوشش کو، اپنی کوشش پر. رادیتن، وہ راضی ہوں گے. یعنی جو انہوں نے محنت کی ہوگی، جو انہوں نے دوڑ دھوپ کی ہوگی، وہ کس کے لیے کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے خاطر کی ہوگی. تو ان کے چہرے کیا ہوں گے؟ تر و تازہ ہوں گے، خوش ہوں گے. وہ اپنی کوششوں پر خوش ہوں گے، اپنی کوششوں پر راضی ہوں گے. سبحان اللہ. یہ کون لوگ ہوں گے؟ جن کے دل خالص ہوں گے، جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہوں گے، اللہ اور رسول کو مانتے ہوں گے. فی جنتن، بلند جنت میں ہوں گے. العالیہ، بلند، عالیہ کہتے ہیں بلند کو، عالیہ بلند جنت میں ہوں گے. لا تسمعوا، نہیں وہ سنیں گے، سمیع یسمعو سے، فیہا اس میں، لاگیا کوئی لغو بات، یعنی کوئی بیکار کی بات. فیہا اس میں، عینن ایک چشمہ ہوگا، جاریہ جو جاری ہوگا، جاریتن جو بہہ رہا ہوگا، جاری ہوگا. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی نہریں مشک کے پہاڑوں اور مشک کے ٹیلوں سے نکلتی ہیں، اور اس میں اونچے اونچے بلند و بالا تخت ہیں جن پر بہترین فرش ہے، اور ان کے پاس حوریں بیٹھی ہوتی ہیں. گویا تخت بہت اونچے اور بہت بہت لمبے، بہت اونچے، لیکن جب یہ اللہ تعالیٰ کے دوست ان پر بیٹھنا چاہیں گے تو وہ جھک جائیں گے، اور شراب کے بھرپور جام ادھر ادھر پھیرائے جائیں گے. جو چاہیں، جس قسم کا چاہیں ان کو دیا جائے گا اور وہ پی لیں گے. تکیے پہ قطار میں لگے ہوئے، ادھر ادھر بہترین بستر اور فرش باقاعدہ بچھے ہوئے. تو کیا ہے وہ یہاں پر کہ اس میں چشمے ہوں گے جاری. فیہا اس میں، سرور، مسندیں ہوں گی، مرفوعہ بلند، مرفوعہ یعنی بلند بلند مقام پر بلند بلند مسندیں ہوں گی، یعنی اپنے آپ جھک جائیں گے جب جنتی بیٹھنا چاہیں گے. تو وہ اقواب، اور پیالے، موضوعتن رکھے ہوئے، موضوعتن، اقواب کوب کی جمع ہے، کپ کے لیے آتا ہے، یعنی پینے کا کوئی بھی گلاس یا کوئی بھی کپ. اور اور یہاں پر موضوعہ آتا ہے، واو ضاد عین سے، رکھے ہوئے، یعنی پہلے سے ہی اپنی جگہ ملیں گے. ہر چیز جنت میں اپنی جگہ آرگنائز ملے گی، یعنی اس کو لانی نہیں پڑے گی، اس کے لیے محنت نہیں کرے گی، محنت نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ ہر چیز رکھی ہوئی ملے گی. و نمارق، اور تکیے، نمارق، اور یہ جو ہے نمرقہ کی جمع ہے، نون میم را قاف، یعنی چھوٹے تکیے اور کشن کے لیے لفظ آتا ہے. تکیے ہوں گے مصفوفتن، صف در صف، یعنی لائن میں لگے ہوئے ہوں گے. وزرابیو، اور نفیس یعنی قیمتی قالینیں ہوں گی. زرابیو جو آتا ہے وہ زربیتن سے ہے، یعنی قالینیں، مسندیں، چھوٹے کارپیٹس کے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتے ہیں چھوٹے کارپیٹس اور ان کے اوپر جو رقص ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. نفیس یعنی قیمتی قالین ہوں گے. مسبوستن، پھیلائے ہوئے، سا با سے بنا ہے، مضبوط، با سا سا اس کے روٹ لیٹر سے. مبسوستن یعنی پھیلے ہوئے، کثرت سے ہوں گے، اور بہت بہت زیادہ ہوں گے پھیلے ہوئے. اور آپ دیکھیں نا، کارپیٹس ہم بچھاتے بھی ہیں گھروں میں کیونکہ قیمتی قیمتی اچھے، کیونکہ وہ اچھے لگتے ہیں دیکھنے میں، خوبصورت لگتے ہیں. تو جو چیز اچھی لگے، خوبصورت لگے، وہ ہر چیز وہاں پر ملے گی. ابن ماجہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو تہمت چڑھائے، جنت کی تیاری کرے،
اس جنت کی جس کی لمبائی اور چوڑائی بے حساب ہے، رب کعبہ کی قسم وہ ایک چمکتا ہوا نور ہے، وہ ایک لہراتا ہوا سبزہ ہے، وہ بلند و بالا محلات ہے، وہ بہتی ہوئی نہریں ہیں، وہ بکثرت ریشمی ہیلے ہیں، وہ پکے پکائے تیار عمدہ پھل ہے، وہ ہمیشگی والی جگہ ہے، وہ سراسر میوے جات سبزہ راحت اور نعمت ہے، وہ تر و تازہ و بلند و بالا جگہ ہے۔ سب بول اٹھے کہ ہم سب اس کے لیے خواہش مند ہیں، تو اس کے لیے تیاری کریں گے۔ فرمایا انشاءاللہ تعالیٰ کہو، صحابہ کرام نے انشاءاللہ کہا، تو ہم سب بھی انشاءاللہ ابن ماجہ میں اور ابن کثیر میں سے بتائی۔ تو آیت نمبر 17 دیکھیں، افلا تو کیا نہیں، ینظرون وہ سب دیکھتے، الل ابلی اونٹوں کی طرف، کیفا کیسے، خلقت وہ پیدا کیا گیا، خلق یخلقو سے، یعنی تم اس جنت اور دوزخ کے بارے میں یقین نہیں کر رہے ہو، تم اس آخرت کے بارے میں یقین نہیں کر رہے ہو، کیا تم نے آس پاس کی کائنات پر غور و فکر کیا جو تمہارے یعنی اہل عرب کو، کیونکہ یہ عرب میں نازل ہوا، اہل عرب میں اونٹ سب سے زیادہ بہت بڑی نعمت تھی، سب سب کے لیے بہت بڑی نعمت تھی، اور اونٹ جو ہے بہت قیمتی تھے اور ہر کسی کے پاس تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم دیکھ رہے ہو، کیا تم ان اونٹوں کی طرف دیکھتے ہو، اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے پیدا کیا یا کیسے وہ پیدا کیے گئے، کیا کبھی غور کیا ان اونٹوں کی طرف؟ یا پھر وہ الس سمائی اور آسمان کی طرف، کیفا رفعت کیسے وہ بلند کیا گیا، رفع یرفعو سے، کیفا رفعت کیسے بلند کیا گیا، یعنی اونٹ بہت عام تھے، اس لیے کیا کہا کہ تم اونٹوں کی سواری کرتے ہو، اس کی طرف دیکھو، اور پھر تم جو ہے آسمان کو، یعنی کیونکہ آسمان میں وہاں پر کھلی کھلی جگہیں تھی، آسمان دیکھنے کو ملتا تھا، اور پیڑ پودے، آسمان اور اونٹ، یہی سب چیزیں تھی دیکھنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور پہاڑ، کہ یہ ان سب پر غور کرتے ہو، دیکھتے ہو ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بنائے۔ تو اونٹ پر بھی ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اور آپ کو پتا ہے کہ اونٹ کے دو گھٹنے ہوتے ہیں، اور اس لیے وہ دو پوزیشن پر بیٹھتا ہے، سواری، گوشت، کھال، دودھ، ہر چیز اس کی کام آتی ہے۔ اونٹ کے اندر بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کی صلاحیت بہت ہوتی ہے، اگر آپ نے غور کیا ہو۔ ہر اونٹ 50% سیلسیس گرمی میں بغیر پانی اور غذا کے 6 سے 8 دن تک زندہ رہ سکتا ہے، یعنی اتنا لمبا عرصہ بغیر کھائے پیے، اور جب بھی اس کو پانی پیتا ہے، پھر وہ اپنے وزن کا 1/3 یعنی 30 لیٹر پانی 10 منٹ میں ایک ہی دفعہ پی جاتا ہے۔ خوراک کا جو وہ اپنے کھانا جو جہاں پر وہ جمع کر کے رکھتا ہے، ذخیرے کی جگہ اونٹ کی کوہان میں ہوتی ہے، تقریباً 40 کلو تک چربی وہاں جمع ہوتی ہے، اور اونٹ کئی دن تک بغیر کھائے پیے صحرا میں سفر کر سکتا ہے۔ عام جانور کے مقابلے میں دانتوں اور ہونٹوں کی بناوٹ ایسی ہوتی ہے کہ پتوں کے ساتھ ساتھ کانٹے بھی کھا جاتا ہے، اور اس کا ڈائجسٹو سسٹم اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ صحرا میں پائے جانے والے ہر قسم کے پودے ہضم کر لیتا ہے۔ اونٹ کی آنکھ پر باریک جھلی کی طرح لیئرز ہوتی ہیں، جسے پپوٹے کہتے ہیں نا، لیئرز ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی، تاکہ وہ مشکل وقت میں اپنا بچاؤ کر سکے۔ جب صحرا میں طوفان وغیرہ آتا ہے تو وہ لیئر اتنی باریک ہوتی ہے کہ آنکھ بند ہونے کے باوجود اونٹ ادھر ادھر دیکھ سکتا ہے، اور ساتھ ہی گھنی پلکیں اسے ڈھانپ لیتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے ناک کے نتونے اس طرح بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ ریت کے اڑنے پر خود بخود بند ہو جاتے ہیں، ریت ناک میں نہیں جاتی۔ سبحان اللہ، کتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو پرفیکٹلی انوائرمنٹ کے مطابق اس کو بنایا ہے۔ اسی طرح اس کے پاؤں خاص طور پر صحرا میں چلنے کے لیے بنائے، اور اس کے پاؤں کے جو چوڑے پنجے ہوتے ہیں اس کو ریت میں دھسنے سے اسے بچاتے ہیں۔ اسی طرح جو برفانی ہوائیں ہوتی ہیں، جوتے، وہ اس میں بھی بچاتے ہیں، اور اس کی لمبی ٹانگ اس کو صحرا کی گرمی سے بچاتی ہے۔ اس کا جسم موٹی اون سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے، جو اس کے جسم کو سورج کی گرمی یعنی اس کے ریس سے بچاتا ہے، اور سورج ڈھلنے کے بعد موسم کی خشکی سے بچاتا ہے۔ اور اس کے جسم کے کچھ حصوں میں ایسی موٹی کھال ہوتی ہے کہ صحرا کی زمین کی تپش اور رگڑ سے اسے بچاتی ہے، یعنی جب وہ بیٹھتا ہے تو اس کی تپش نہیں لگتی۔ مہنگا ہونے کے باوجود تمام لوگوں کو تقریباً وہ اویلیبل تھا، اونٹ کو چرانا نہیں پڑتا، خود بخود چارے کا بندوبست کر لیتا ہے، اور اس کے سامنے چارے کو کاٹ کر ڈالنا نہیں پڑتا، یہ ساری ساری رات بوجھ اٹھا کر چلتا رہتا ہے۔ اللہ نے اس کو اتنا اسٹیمنا دیا ہے، اور یہ نیچے بیٹھ جاتا ہے، پھر انسان اس کے اوپر بیٹھتا ہے، پھر سوار ہوتا ہے، اور اتنا مسکین ہوتا ہے بیچارہ کہ اگر ایک چھوٹا سا بچہ اسے لے کر چلے تو وہ چل پڑتا ہے اس کے پیچھے پیچھے، سرکشی نہیں کرتا، ضد نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، یعنی ایسی تخلیق ہے وہ، اگر اس کو غور کیا ہو اللہ تعالیٰ کی نعمت۔
تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ دیکھا ہے اونٹ کی طرف کیسے اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے، وَإِلَى السَّمَاءِ، اور آسمان کی طرف، کَيْفَ رُفِعَتْ، کیسے اسے بلند کیا گیا، وَإِلَى الْجِبَالِ، اور پہاڑوں کی طرف، کَيْفَ، کیسے، نُصِبَتْ، وہ نصب کیے گئے، کیسے وہ گاڑے گئے. یہاں پر ان اور وَإِلَى الْأَرْضِ، اور زمین کی طرف، کَيْفَ، کیسے، سُطِحَتْ، وہ بچھائی گئی، سطح، سُطِحَتْ، بچھائی گئی، کیسے وہ بچھائی گئی. کیونکہ یہاں پر 4 چیزوں کی دعوت کی دی گئی ہے، کیونکہ عرب میں یہی 4 چیزیں زیادہ تھیں، اور انہی کی طرف غور اور فکر کرنے کے لیے کہا گیا. فذکر، تو نصیحت کیجئے، انما، بے شک، انتا، آپ، مذکر، نصیحت کرنے والے ہیں. تو آپ کیا کریں، آپ تو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں، تبلیغ کا کام کریں، نصیحت کریں، اور بے شک آپ نصیحت کرنے والے ہیں. تو نصیحت کا انداز کیا ہے کہ لوگوں کو ایک طرح سے لوگوں کا وائوا لیں، لوگوں سے کویشچن ریز کریں، زیادہ سے زیادہ کویشچن پوچھیں، ایک طرح سے ان سے انٹرویو لیں کہ کیا اس کو دیکھا ہے، کیا اس کو دیکھا ہے، کیا ان سب کو دیکھا ہے، ان سب کی طرف غور کیا ہے، یہ کس نے بنایا. اس طرح سے ان سے سوال جواب کریں اور ان سے نصیحت کریں. آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں. لستا، نہیں ہے، انتا، آپ، علیہم، ان پر، بمسیطر، دروگا یا ذمہ دار. یعنی آپ کا کام صرف دعوت پہنچانا ہے، آپ ان پر ذمہ دار نہیں ہیں. اللہ، مگر، من، جس نے، تولا، منہ موڑا، وہ کفرا، اور اس نے انکار کیا. تولا، منہ موڑا، و کفرا، اور اس نے انکار کیا. یعنی جس نے بھی منہ موڑا اور جس نے بھی انکار کیا، اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا. آپ کا کام تو دعوت دینا ہے. فَيُعَذِّبُهُ، تو عذاب دے گا اسے. یعنی جس نے منہ موڑا، آپ کی دعوت سے اگنور کر دیا، منہ پھر گیا، تو عذب یعذب، اس کو عذاب دے گا اللہ عذاب الاکبر، عذاب سب سے بڑا. یعنی اس کو سب سے بڑا عذاب ملے گا. انا، بے شک، الینا، ہماری طرف، ایابہم، لوٹنا ہے ان کا. یہاں پر ایک نیا لفظ ہے ایاب، لوٹنے کے لیے. بے شک ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے. ثم، پھر، انا، بے شک، علینا، ہم پر، حسابہم، ان کا حساب لینا ہے. حسابہم، یعنی میری طرف وہ لوٹ کر آئیں گے اور پھر میں ان کا حساب لوں گا کہ جس طرح انہوں نے جو ہے اس کو اگنور کر دیا، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو اگنور کر دیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ تعالیٰ ہم جب تیرے سامنے جائیں تو ہمارے لیے یہ بے حساب ہمیں بخش دینا، یا ہمارا حساب آسان فرما دینا. سبحان اللہ. یہ بھی مکمل ہوئی.